تو اسی طرح انسان کی صفات جو ہے وہ کس کی صفات ہیں؟ انسان کی صفات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن انسان کی اپنی دی ہیں، اپنی نہیں دی۔ وہ اللہ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے؟ اللہ کی نہیں ہے وہ، کیونکہ اللہ نے انسان میں ڈالی۔ کسی اور کی صفات ہے وہ، اس کا مالک کون ہے؟ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ اللہ کی ہوئی نا، اللہ کی۔ یہ میرا کپ چائے کا ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ اللہ کے بندے جب اللہ نے دی ہے تو اللہ کی صفت ہے نا وہ۔ نہیں، اللہ کی ذاتی تو نہیں ہے نا۔ وہ ذاتی اور صفاتی کیا؟ ذاتی سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ مالک ہے ہر چیز کا، تو ہر چیز کا اس کے اللہ کی ذات ہر چیز کی مالک ہے۔ بالکل، اللہ کی ذات ہر چیز کی مالک، اللہ کی ذات ہر چیز کی مالک ہے۔ بالکل ایسی بات تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب ذاتی، لیکن جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ دیکھ لیجئے محمد حنیف صاحب کو بوکھلاہٹ طاری ہو گئی ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، صفات اللہ کی ہیں جو دیے، اللہ ان کا مالک ہے۔ بالکل یہی بات مشرکین مکہ کہتے تھے، بالکل یہی بات مشرکین مکہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، مگر جس کو تو نے شریک بنا لیا، یعنی تو نے خود اس کو دے دی۔ اور یہاں چونکہ انبیاء کے بارے میں حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ صفت نہیں دیتا ہے، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا فعل نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے دماغ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفت اللہ نے ان کو دے دی، زندہ کرنے والی صفت اللہ نے دے دی، اور پھر بار بار آپ زور دے رہے ہیں کہ دیکھو اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اس کا مالک اللہ مالک ہے اس کا۔ تو یہی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ مگر جس کو تو نے شریک ٹھہرا لیا اور اس کا بھی تو مالک ہے، تو مالک ہے اس کا۔ دیکھیں وہ بھی کہتے تھے، زور دیتے تھے تو مالک ہے اس کا، اور یہ ان کی دلیل تھی کہ بس اللہ ہی مالک ہے، جو اللہ نے دے دی پھر کسی کو کیا پریشانی ہے۔ بالکل وہی کنسیپٹ ہے، وہی فلسفہ ہے محمد حنیف صاحب کا، کوئی ضرورت نہیں تھی یہ انداز اختیار کرنے کی، سادہ سی باتیں تھیں۔ اللہ اپنی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، وہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیتا ہے، اور یہ کہنا کہ وہ خود دے دی اس نے، یہ تو اس کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم ہے، اور ایسا شرک ہے، یہ ایسا الزام ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ زمین اور آسمان پھٹ جائیں، کیونکہ اسی وجہ سے یہ جو ذات کا شرک ہوتا ہے نا، یہ سب سے غلیظ ترین گالی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ان کے اوپر ہو کے گرے، اللہ کے غصے کو انہوں نے اس طرح بھڑکا دیا ہے ظالموں نے، چونکہ الزام اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دے دی ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اندازہ لگائیے اگر کسی انسان کو کہا جائے، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جائے، یعنی دو طرح کے الزام ہوتے ہیں کسی کے اوپر، کسی کی عزت کے اوپر، کہ کسی کے یعنی گھر والوں کے اوپر اس طرح کا الزام لگایا جائے کوئی بدکاری کا، یہ وہ، کتنا غصہ آئے گا اس مرد کو، اور یہ غصہ ڈبل ہو جائے گا جب یہ اس طرح کا الزام لگایا جائے کہ اس مرد نے خود پیش کی، خود اپنی خواتین کو پیش کیا کسی کے آگے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک انسان ہو کے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو وہ خالق کی کائنات کے بارے میں اس کے حق کے اوپر اس طرح ڈاکہ ڈالنا کہ خود اس نے دے دی، خود اس نے کسی کو بیٹا بنا لیا، خود اس نے کسی نور کا ٹکڑا بنا لیا۔ تو بریلویوں نے بھی تو اسی طریقے کا الزام لگایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نور میں سے کاٹ کے بنا دیا، خود اس نے شریک کیا ہے، وہ مالک اللہ ہی ہے، وہ بس وہ اللہ نے خود کیا ہے۔ تو یہاں بھی حنیف صاحب زور دے رہے ہیں کہ خود دی ہے اس نے صفت، اور اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ یہ بالکل وہی مشرکین مکہ والا انداز ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھائیوں کو بچائے، برے طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ یقین کیجیے اب ان کے دلوں کا ایک امتحان ہے کہ اب تمہارے دل میں اللہ کا وقار عزت زیادہ ہے یا محمد حنیف کی اپنے امیر کی عزت وقار زیادہ ہے۔ یہی ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اہل حدیثوں کے ساتھ تو سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ سمجھنے کے بعد پھر بھی وہ اپنے اکابرین اور اپنے امیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہی انداز ہے ان کے چیلوں کا۔ ابھی دوسرے گروپ کے اندر وہ جو ہے ہمارے ایک ساتھی سے گفتگو کر رہے ہیں اور بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے آگے جھکا دیا، سجدہ کروا دیا۔ بھئی کہاں کروا دیا؟ نام ہے وہاں لہو کی ضمیر ہے، وخروا لہو سجدا، وہ سارے کے سارے اس اللہ کے لیے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ زور دینے کے لیے 2 دفعہ کہتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور پھر ان کے اوپر تنزیہ کہتے تھے نہیں حضرت تمہاری بات بالکل غلط ہے۔
کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیریں کرتے ہیں. اور پھر ایک اور دلیل دی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو وہاں جو بادشاہ کو خواب آیا دکھایا گیا اس میں دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھال رہی ہیں، تو مصر کے اندر نہ دبلی پائی گئی نہ وہ بڑی پائی گئی. یہ صرف ایک خواب ہوتی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے، اس سے یہ مراد لی گئی خشک سالی اور ہریالی لی گئی ہے، اس سے مراد لی جاتی ہے. اسی طرح سر کے اوپر جس کی روٹیاں تھیں اور وہ پرندے کھا رہے تھے تو وہ روٹیاں نہیں تھیں، اس سے مراد لی گئی ہے کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے اس کو. اسی طریقے سے وہ جو یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا اس میں فضیلت کا ایک انداز ہے کہ پورے خاندان کے اوپر ان کو فضیلت ملے گی. یہ نہیں کہ پورا خاندان ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، جس طرح محمد حنیف صاحب نے دعوت القرآن کے اندر اندازہ لگائی. دوسری جلد سورہ یوسف کی تفسیر میں 100 نمبر آیت کی یہ تفسیر کر دی. اس ظالم نے شرک کا انجیکشن دے دیا، پوری جماعت کو مشرک بنا دیا اور کوئی بات اب ماننے کے لیے تیار نہیں. زیادہ زیادہ ان کے پاس اب یہی سہارا ہے کہ کل قیامت کے دن محمد حنیف کو آگے کر دیں گے، اور مرکزی شورا بھی جب آگے ہو جائے ہمیں کیوں اللہ پکڑے گا. جب اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا اس وقت تمہیں پتہ چلے گا. میرے خیال میں عبد الجبار ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ بحث کر رہا ہے، دوسری ٹیلی فون کال پر یہ خلیل الرحمان بحث کرتا ہے، پھر وہ نعمان خاور بحثیں کرتا ہے، پھر عبداللہ عمر بحثیں کرتا ہے. یہ سب کی بحثیں ریکارڈ ہو گئی ہیں اور محمد حنیف کے بھی یہ ٹیلی فون ریکارڈ ہو گئی. تو یہاں ریکارڈ ہوئے ہیں، اوپر فرشتے بھی نوٹ کر کے لے گئے. حضرت صاحب وہاں جب پہنچو گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا.